السلام علیکم، ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ناولز کو انجوائے کرے ہوں گے۔ بار بار میں ایک بات بتا چکی ہوں کہ یہ ایک طویل ناول ہے۔ منیمم بھی اس کی 70 ایپیسوڈ تو کہیں پہ بھی نہیں گئی، مے بی 70 سے زیادہ ہو جائیں لیکن 70 سے کم تو بالکل بھی نہیں ہوں گی۔ لیکن اس کے باوجود آپ لوگ ڈیلی پوچھتے ہیں اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ دراصل ہمارے یہاں اردو ناولز کا ٹرینڈ جو ہے نا ہارڈلی 30 to 35 ایپیسوڈس کا ہے۔ بہت کم ہی ناولز ہوتے ہیں جو ان سے اوپر جاتے ہیں، بلکہ میجورٹی تو 25 ایپیسوڈ پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا مائنڈ ہے نا اسی حساب سے بنا ہوا ہے کہ اتنی ایپیسوڈ ہوں گی، اور پاکستانی ڈراماز بھی سارے اتنے ہی ایپیسوڈ پہ ہارڈلی 35 ایپیسوڈ پہ فنشڈ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی اتنے ہی ایپیسوڈ ہونی چاہیے، جبکہ میں نے ناول شروع کیا تھا تو تبھی بتا دیا تھا کہ ایک طویل ناول ہے۔ اس کے باوجود روز آپ لوگ پوچھتے ہیں، کئی بار بتا چکی ہوں منیمم بھی 70 ایپیسوڈ ہیں، پھر بھی یہی میسج آتا ہے آخری ایپیسوڈ ہے، آخری ایپیسوڈ ہے۔ آج آخری ایپیسوڈ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن آج آپ کو ٹنز آف ایپیسوڈ ملنے والی ہیں۔ چلیں بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول کا نام ہے ناول کا نام ہے روزن زندہ۔ ایپیسوڈ نمبر ہے 53 اور رائٹر ہے اس کی رقص بسمل۔ ایس اے کارپوریشن میں میٹنگ روم میں میٹنگ جاری تھی۔ ڈائریکٹر اکرام اللہ صاحب نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا۔ کیا سب ممبران موجود ہیں؟ ہر ایک ممبر یہ توقع کر رہا ہے کہ باسط قاسمی صاحب بھی یہاں موجود ہوں گے، لیکن یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ باسط قاسمی صاحب اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اب جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے ہی کرنا ہوگا۔ اس نے سب پر نظر کی۔ میں اب کافی عمر کا ہو چکا ہوں اور میری صحت بھی اتنی اچھی نہیں رہی۔ میں ریٹائرڈ ہونا چاہتا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میڈم یزدانی 60% شیئرز کی مالک تھیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے شیئرز جعفر کے حصے میں آئے ہیں، تو اب جعفر صاحب اس کمپنی کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہیں۔ میٹنگ روم میں سب کی نظریں جعفر یزدانی کی طرف اٹھ گئیں۔ جعفر یزدانی کے ہونٹوں پر فخریہ مسکراہٹ میں پھیل گئے۔ یزدانی صاحب کافی تجربے کار شخص ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ چیئرمین کی پوزیشن ان جیسے قابل شخص کو ہی دینی چاہیے۔ ایک ممبر نے ان کے حق میں بولا، جبکہ دوسرے نے بھی تائید کی۔ ہاں، میں بھی متفق ہوں۔ میٹنگ روم مختلف آوازوں کی سرگوشیوں سے بھر گیا، جس میں اکثریت یزدانی کے حق میں تھی۔ اسی وقت میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور باسط قاسمی صاحب بلیک سوٹ میں ملبوس اندر آئے۔ اس کے ساتھ پیچھے ایک پیاری سی لڑکی جس نے بلیو بزنس سوٹ پہنا ہوا تھا، اپنے سیدھے خوبصورت بال پشت پر پھیلائے ہاتھ میں فائل تھامے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر سپاٹ تاثرات تھے، لیکن وہ کافی چوکنی دکھائی دی۔ اس وقت جعفر اور آبش کے چہرے کا رنگ ہی اتر گیا۔ آبش حقارت سے چیخی، صبرین یزدانی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے۔ یہ ایسے کارپوریشن کی پراپرٹی ہے، تمہیں یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ نکلو فوراً نکلو یہاں سے۔ اس کا لہجہ متکبرانہ تھا۔ صبرین کے ہونٹ حقارت سے لرزنے لگے۔ وہ اس کی طبیعت صاف کرنا چاہتی تھی جب باسط قاسمی صاحب نے کہا، کیا میں نے کسی شخص کو شیئر ہولڈرز کی میٹنگ میں لانے کا حق صرف اس لیے کھو دیا ہے کہ میں چند سالوں سے کمپنی میں نہیں آیا ہوں؟ جعفر کو یہ شخص دیکھا بھالا سا لگا۔ اسے پہچاننے کے لیے اس نے ذہن پر زور دیا۔ تب اسے یاد آیا کہ یہ شخص باسط قاسمی ہے، اس کمپنی کا 10% شیئر ہولڈر۔ آپ تو ملک سے باہر علاج کے لیے گئے ہوئے تھے نا، آج کیسے آنا ہوا؟ ڈائریکٹر نے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ باقی سب نے سر ہلا کر ہیلو کہا۔ آبش کو تو یہ سن کر جھٹکا لگا کہ آنے والا شخص بھی شیئر ہولڈر ہے، لیکن وہ صرف 10% حصے دار تھا۔ اس کے 10% ڈیٹ کے 60% سے بالکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے اسے پریشان ہونے یا ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کے ڈیڈ پہلے ہی چیئرپرسن بن چکے تھے۔ اس نے آنے والے شخص کو بالکل بھی ریسپیکٹ نہیں دی، بلکہ تنزیہ مسکرا کر اسے دیکھا۔
آف کورس آپ کیونکہ شیئر ہولڈر ہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں، لیکن اس نے حقارت سے صبرین کی جانب دیکھا۔ آپ اپنے ساتھ کچرے کا ڈبہ نہیں لا سکتے۔ اس نے صبرین کو متکبرانہ انداز میں دیکھا۔ صبرین اس کا مفہوم اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اوہ، یہ تم اپنے لیے کہہ رہی ہو؟ وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی، آنکھیں بڑی کر کے ابرو چڑھا کر نچلا ہونٹ نکال کر تابڑ توڑ جواب دیا۔ صبرین یزدانی، یہ تو تم خواب میں ہی دیکھتی رہنا۔ عابد زور سے چیخی، پھر ہنکارا بھر کر اسے حقارت سے دیکھا۔ میرے ڈیڈ اب ایسے کارپوریشن کے چیئرمین ہیں، میں جب چاہوں یہاں بلا اجازت آ سکتی ہوں، کون روک سکتا ہے مجھے؟ بے نیازی سے شانے اچکائے۔ لیکن تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ یہاں کوئی تمہارے نام تک سے واقف نہیں۔ حقارت سے اسے اوپر سے نیچے دیکھ کر تنفر سے بولی۔ میں نے تو ووٹ ڈالا ہی نہیں، پھر جعفر یزدانی نیا چیئرمین کیسے بن گیا؟ باسط سخت لہجے میں کہتا کرسی کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ جعفر یزدانی باسط کو ناگواری سے دیکھنے لگا۔ ایسا لگتا ہے صدر باسط قاسم مجھ سے مطمئن نہیں ہے، لیکن یہاں پہلے ہی 10 لوگ میرے حق میں ووٹ دے چکے ہیں۔ اب اگر تم ووٹ نہ بھی دو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ فضول ہوگا۔ طنزیہ انداز میں ابرو اچکا کر باسط کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو تمہارا اعتراض ہی بیکار ہے۔ جی ہاں جی ہاں، ڈائریکٹر نے اناڑی پن سے سر ہلا کر جعفر کی حمایت کی۔ جعفر یزدانی اب نیا چیئرمین ہے، کوئی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ یہ سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے، ان کے پاس کمپنی کے 60% شیئرز ہیں۔ آپ اس کا موازنہ 10% سے نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ اس پر طنزیہ ہنسے۔ جعفر کا انداز متکبرانہ ہو گیا۔ دیکھو باسط قاسم، اگر تم یہاں بگاڑ پیدا کرنے آئے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس وجہ سے اگر میں تمہیں باہر پھینکوا دوں تو پھر شکایت مت کرنا۔ انداز سخت ناگوار اور آنکھوں میں وارننگ تھی۔ کس نے کہا کہ تم سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہو؟ باسط مدھم انداز میں مسکرایا اور پرسکون انداز میں اسے دیکھ کر ہاتھ آپس میں ملائے۔ آنکھوں میں طنزیہ چمک تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھور رہے تھے۔ ایک کی نظروں میں سچ تھا، دوسرے کی نظروں میں ملاوٹ۔ تبھی ملاوٹ والی نظر ادھر ادھر ہو گئی، جس پر سچ کی آنکھ مسکرا دی۔ جب میری والدہ کی وفات ہوئی تو انہوں نے 60% شیئرز مجھے دیے تھے۔ جعفر کی آواز اب ہلکی تھی۔ تم بہت آگے کا سوچ رہے ہو۔ باسط نے اپنے ہاتھ میں موجود دستاویزات میز پر پھینک دیے۔ میڈم نے وفات سے بہت پہلے وصیت کی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد صبرین یزدانی اور تم دونوں کے پاس 60% شیئر میں سے 30% ہوں گے۔ کیا تم بغیر مشورہ کیے، بنا کسی کو بتائے سب کچھ ہتھیانے کا ارادہ کر رہے تھے؟ اس کی بات سن کر میٹنگ روم میں ایسا سناٹا چھایا کہ کسی کو اپنے سانس لینے کی آواز تک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جعفر یزدانی اور عابد یزدانی کے نقوش پوری طرح مست ہو گئے۔ ان کا رنگ ہی اتر گیا تھا۔ وہ ایسے بیٹھے تھے جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ بالکل ڈمی۔ جعفر اور عابد کو بات کھلنے کے ڈر نے اندر سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ ڈائریکٹر نے باسط صاحب کے ٹیبل پر پھینکے گئے ڈاکیومنٹس اٹھا کر ان کی گردانی شروع کی اور اس کا چہرہ مردے جیسا ہو گیا۔ یہ سچ ہے؟ اس کی آواز کسی بھی احساس سے خالی تھی، مردوں جیسی۔ اس پر سگنیچرز میڈم کے ہیں اور اصلی ہیں۔ اس کی آواز جیسے گہری کھائی سے آئی تھی۔ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جعفر یزدانی اشتعال میں کھڑا ہوا، ٹیبل پر ہاتھ مار کر زور سے بولا۔ اس میں کیا ناممکن ہے؟ صبرین آگے بڑھی اور میٹنگ روم میں موجود سارے اراکین کو دیکھنے لگی۔ مجھے یقین ہے کہ تمام شیئر ہولڈرز جانتے ہیں کہ ایسے کی بنیاد شہرین یزدانی نے 20 سال پہلے رکھی تھی۔ میں شہرین یزدانی کی بیٹی ہوں اور یہ میری ماں کی کمپنی ہے۔ میرے نانا اور نانی نے جعفر یزدانی کو صرف 30% شیئر دیے تھے، وہ بھی اسی لیے تاکہ وہ میری پرورش کر سکے۔ لیکن وہ اس چھوڑے پر شاکر نہ ہوئے تو سارے کا سارا اکیلے ہی ہڑپ کرنے کی ٹھان لی۔ بکواس بند کرو بدتمیز لڑکی، ورنہ… جعفر نے اشتعال میں آ کر صبرین کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رکا رہ گیا۔ کسی طاقت نے اسے روک دیا۔
طارق چوکنا تھا۔ اس نے اپنے مالک کے حکم پر جعفر کا ہاتھ روک لیا اور ساتھ ہی اس ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا کہ جعفر کو لگا اس کا ہاتھ اس کے شانے سے الگ ہو گیا ہے۔ اپنی غیر ارادی چیخ کو وہ روک نہیں پایا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، ورنہ کیا؟ طارق کی آواز سپاٹ تھی۔ اگر تم نے دوبارہ مالکن پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت بھی کی تو وارن نہیں کروں گا، سیدھا یہی ہاتھ کندھے سے کاٹ کر الگ کروں گا۔ طارق نے سرد انداز میں دھمکی دی اور ہاتھ کو دوسرا جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ جعفر ڈر اور خوف سے کپکپا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ آبش نے یکدم آگے بڑھ کر باپ کو سنبھالا۔ صبرین یزدانی، یہ تم کس کے متعلق بات کر رہی ہو؟ صرف دولت اور شہرت حاصل کرنے کی خاطر تم اپنے ہی باپ کو زخم پہنچا رہی ہو۔ یہاں ہر کوئی جانتا ہے کہ شہرین پھپھو نے شادی ہی نہیں کی تو ان کی بیٹی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ تو وہی نہیں جو ابھی کچھ دیر پہلے تم نے کہا کہ میں جعفر یزدانی کی بیٹی نہیں؟ بھول گئی کیا؟ کزن، صبرین نے تنزیہ کہہ کر اسے اپنے الفاظ یاد دلائے۔ میں نے وہ مذاق میں تمہیں کہا تھا۔ آپش نے پینترا بدل لیا۔ دادا اور دادی کی وصیت تو صاف واضح ہے۔ اس کی آنکھوں میں مکارانہ چمک نظر آئی۔ جی ہاں بالکل، وصیت میں واضح لکھا ہے کہ صبرین یزدانی میڈم شیرین یزدانی کی بیٹی ہیں۔ ڈائریکٹر نے ہچکچا کر وصیت پڑھ کر سنائی۔ جعفر نے اپنی مٹھیاں بھیج کر خود کا غصہ کنٹرول کیا۔ اگر یہ سچ ہے تو بھی تمام شیئر ہولڈرز میرے نام منتقل ہو چکے ہیں۔ مزید کچھ کہنا بیکار ہے۔ آج کی بورڈ میٹنگ میں اس حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی کہ میں سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہوں۔ کس نے کہا کہ وہ تمہارے نام ہو گئے ہیں؟ صبرین دل سے مسکرائی۔ کیا تم نے چیک نہیں کیا؟ محکمہ صنعت و تجارت میں 30% شیئرز میرے نام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ حواس باختہ ہو گیا۔ یکدم فون نکال کر ڈپارٹمنٹ کو کال کی۔ کچھ منٹ بعد ہی اس نے کال پھیکے چہرے کے ساتھ بند کر دی اور صبرین کو سالم نگل جانے والی نظروں سے گھورنے لگا۔ صبرین نے اپنا رخ میٹنگ روم میں موجود اکابرین کی طرف کیا۔ یہ ایک عجیب اور نہ سمجھ میں آنے والا اتفاق ہے کہ پہلے میری نانی پیرالائز ہوئی، پھر اچانک سے مجھے دوسروں کے منہ سے یہ خبر سننے ملتی ہے کہ نانی فوت ہو گئی، اور اب کچھ وقت پہلے ہی کسی سے پتہ چلا کہ میرا ایسے کارپوریشن سے تعلق ہے۔ اگر میں نے ایکشن نہیں لیا تو سارے شیئرز خود بخود میرے محترم ماموں کے نام ہو جائیں گے۔ سب لوگ یہ بات سن کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ اوہ توبہ توبہ، استغفر اللہ، مجھے تو پہلے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے میڈم کی موت پرسرار طریقے سے ہوئی ہو۔ ہاں یہ سچ ہی لگتا ہے۔ میڈم کو ہم نے سال پہلے دیکھا تھا، اچھی بھلی ہٹی کٹی لگتی تھی۔ سو سیڈ، بہت ہی کوئی ظالم بیٹا لگتا ہے۔ اپنی ہی ماں کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ ہمارے لیے بہتر ہے اس آدمی سے دور ہی رہیں، بہت خطرناک شخص ہے یہ۔ سب کی عجیب نظریں جعفر کی طرف اٹھ گئیں۔ جعفر یزدانی دھاڑا، یہ کیا بکواس کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اوہ ماموں جی، میں نے آپ کا تو نام ہی نہیں لیا، کیا آپ کا اپنا ضمیر ملامت کر رہا ہے؟ صبرین سرد انداز میں دانت پر دانت جما کر اسے دیکھا۔ لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ہی ماں کو قتل کیا تھا۔ اگر آپ نے نہ کیا ہوتا تو نانی آپ کو آسانی سے نہیں چھوڑتی۔ جعفر یزدانی کے تو ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ بے اختیار کانپ کر اپنی پیشانی سے بہتا پسینہ پوچھا اور فوری طور پر موضوع بدل ڈالا۔ تم یہاں آئی کس منصوبے سے ہو یہ بتاؤ؟ صبرین نے سب کو دیکھا۔ اب میں بھی 30% شیئرز کی مالکہ ہوں، میری حیثیت بھی جعفر ماموں جتنی ہے، تو میں بھی چیئرمین ہوں۔ تم پاگل ہو کیا؟ جعفر نے اسے یوں دیکھا جیسے ایک بڑا لطیفہ سن لیا ہو۔ تم صرف ایک پاگل لڑکی ہو، تمہیں کوئی تجربہ نہیں، اور چلی ہو کمپنی کا اہم عہدہ سنبھالنے۔ ٹھیک ہے دیکھیں، پریزیڈنٹ شاکر نے سر ہلایا، ہمیں آپ کے خاندانی جھگڑوں سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، لیکن کمپنی کو سنبھالنا کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ ہاں، ایسے کارپوریشن میں لوگوں کی کمی نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ چیئر وومن ہو یا نہ ہو،
کچھ شیئر ہولڈرز نے اس کی مخالفت کی۔ یہ سنتے ہی جعفر اطمینان سے بیٹھ گیا اور سامنے رکھے پانی کے گلاس کو لبوں سے لگا لیا۔ اب وہ مطمئن تھا، جو کہا گیا ہے وہی ہونا تھا۔ وہ اب بھی چیئرمین کی پوزیشن پر تھا۔ کیوں؟ میں چیئر وومن کیوں نہیں بن سکتی؟ صبرین یکدم آگے بڑھی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جعفر یزدانی سمٹ کے چیئرمین ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی لیڈرشپ میں سمٹ کا پورے نیٹ ورک نے بائیک آؤٹ کیا، جس وجہ سے انہیں سمٹ کو کم قیمت پر بیچنا پڑا۔ انٹرنیٹ اب بھی اس کی خبروں سے بھرا پڑا ہے۔ اس کمپنی کی ساکھ پوری طرح تباہ ہو چکی ہے اور کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس نے کمپنی کو رشوت لینے کی راہ دکھائی، جبکہ بدعنوانی اور دیگر برائیاں عروج پر تھیں۔ اگر یہ ایسے کارپوریشن کی قیادت کرے گا تو باہر کی دنیا ایسے کارپوریشن کے گھروں اور جائیدادوں کے معیار پر سوال اٹھائے گی۔ اس کی تفصیلی یاد دہانی پر کافی لوگوں کے دماغ کے جیسے زنگ کھل گئے۔ انہیں سب یاد آ گیا۔ انہوں نے تائید میں سر ہلایا تھا۔ جعفر یزدانی نے دانت کٹکھٹائے۔ اس کا دل کیا اس بےہودہ لڑکی کو کچا چبا جائے۔ حیرت ہے تم اب بھی یہ کہہ رہی ہو، جبکہ ہر ایک جانتا ہے کہ سمٹ کی ریپوٹیشن تمہاری وجہ سے برباد ہوئی تھی، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ آبش نے حقارت اور نفرت سے اسے دیکھا۔ ہاں سچ کہتی ہو، وہ میں ہی تھی جس نے کسی کے بھتیجے کی بدعنوانی کو معاف کیا تھا۔ گھر کی بیرونی دیوار بناتے وقت بھی وہ لالچی ہو گیا۔ آپ ایک گھر بھی نہیں بنا سکتے، لیکن اب آپ ڈیولپر بننا چاہتے ہیں۔ کون خریدنے کی ہمت کرے گا؟ وہ تلخی سے اسے دیکھ کر بولی۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے پریزیڈنٹ شاکر اس کے خلاف بولے تھے۔ ہم کو دوبارہ غور کرنا پڑے گا۔ کچھ بھی ہو، ہم ایسے کارپوریشن کی سال ہر سال کی ساکھ برباد نہیں کر سکتے۔ جب شیئر ہولڈرز پیچھے ہٹنا شروع ہوئے تو صبرین نے نرم لہجے میں سب سے کہا، یہ سچ ہے کہ میں کم عمر ہوں، لیکن ساتھ ہی میں کھلے ذہن اور سنجیدہ طبیعت کی مالک ہوں۔ اگر مجھے کسی کام کا علم نہیں ہوگا تو میں آپ سب سینئر سے پوچھنے یا مدد لینے میں ہچکچاؤں گی بالکل بھی نہیں۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جعفر یزدانی نے آپ سب سے کتنے فوائد کا وعدہ کیا ہے۔ ہمارا حتمی مقصد ایک کارپوریشن کے منافع کو دیکھنا ہے تاکہ ہمیں بہتر منافع حاصل ہو۔ نپے تلے اور مستحکم لہجے میں ایک ایک لفظ پر اثر انداز ہی میں بولتی صبرین اس وقت سب کو میم شہرین جیسی لگی۔ سب دنگ سے سن رہے تھے، جیسے مسحور ہو چکے ہوں، لیکن کچھ لوگ اب بھی جعفر یزدانی کے چمچے تھے، کیونکہ در پردہ جعفر انہیں کھلا پہنچا چکا تھا۔ یہ ٹھیک ہے۔ آخرکار باسط بھی اس کی حمایت میں اٹھا۔ اس کی آواز بہت مستند تھی۔ لسٹڈ کمپنی کے باس کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر صبرین چیئر وومن بنتی ہیں تو میں ان کی مکمل حمایت کروں گا۔ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ایک بار شہرین میم نے مدد بھی کی تھی۔ آج ایسے کارپوریشن جس جگہ پر کھڑی ہے، یہ شہرین میم کی بدولت ہی کھڑی ہے۔ اس صورتحال میں ہمیں دوبارہ ووٹنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر سب نے دوبارہ سے ووٹنگ کی۔ سب نے یکے بعد دیگرے ہاتھ اٹھائے اور حتمی نتیجہ 9-7 رہا۔ صبرین کے 9 جعفر کے 7 بنے۔ ہم سب صبرین یزدانی کو نئی چیئروومن کے بطور پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ باسط نے سب کی تالیوں میں ساتھ دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتا۔ یہ الیکشن کوئی مذاق نہیں۔ پہلے میں منتخب ہوا ہوں اور میں ہی چیئرمین ہوں۔ جعفر یزدانی اشتعال میں ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ صدر یزدانی بہت غیر مطمئن لگ رہے ہیں۔ صبرین کی مسکراہٹ کے پیچھے کچھ اور چھپا ہوا تھا۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر یہ میری والدہ کی ثقافت نہ ہوتی تو آپ کا اس کمپنی سے قطعاً کوئی تعلق نہ ہوتا۔ جو کچھ آج آپ کے پاس ہے بہتر ہے اسی پر قناعت کیجیے۔ تم؟ جعفر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی جو اس کے سامنے اتنا دبتی تھی، ڈرتی تھی، اب اس کے سامنے سر اٹھائے کھڑی نڈر انداز میں اس سے دو بدو بات کر رہی ہے، دبنگ انداز میں، جیسے ماضی کی شہرین ہو۔ وہ ایک لمحے کے اندر ڈر گیا۔ صبرین نے بغیر کسی رحم کے اسے خبردار کیا، اگر آپ کوئی ڈرامہ کرنے کا سوچ رہے ہیں
تو میں سیکیورٹی کو کال کر کے آپ کو باہر بھی نکلوا سکتی ہوں۔ جعفر اس کھلی بے عزتی پر غصے سے بوکھلا کر رہ گیا۔ یہاں کافی سارے شیئر ہولڈرز موجود تھے، لیکن افسوس کہ کسی نے بھی اس کی سائیڈ نہیں لی۔ مسٹر یزدانی، بیٹھ جائیں۔ ڈائریکٹر شاکر نے بے بسی سے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ ہم نے پہلے ہی اس میں کافی تاخیر کر دی ہے۔ اس میٹنگ میں ہمیں ابھی بھی بہت سارے معاملات کا احاطہ کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں بھی متفق ہوں، لیکن اس سے پہلے یہاں سے وہ لوگ باہر نکل جائیں جن کا میٹنگ سے یا کمپنی سے کوئی تعلق نہیں۔ صبرین نے آبش کی طرف دیکھا جو اسے ہی خوخواہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آبش غصے میں بھری میٹنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ اپنی بے عزتی کا سوچ سوچ کر وہ اس قدر غصے میں تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس نے ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کام ڈاؤن کرنے کی ناکام کوشش کی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ پھر ملوں گی آپ لوگوں سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔